اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاکرین والمطمئنین الآمنین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں بھائیوں، دیر بہت ہو گئی جی۔ اچھا جی میری بہنوں مہربانی، اللہ کریم میرا اور آپ کا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرمائے۔ میرا یہ فرض بنتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی باتیں سکھاتا رہوں۔ یہ سفر کا مہینہ ہے، عام طور پہ یہ روایت مشہور ہے کہ سفر کا مہینہ اچھا نہیں ہوتا۔ کیوں جی میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اور یہ روایت غلط مشہور ہے، یہ روایت غلط مشہور ہے۔ ابھی تک ہمارے ملک میں نا لوگ شمال کی طرف ڈانگیں کر کے سوتے نہیں کہ اس طرف قطب، تو شمال کی طرف کوئی قطب نہیں ہے، ادھر تو چین کا ملک ہے۔ اب روایت چلتے چلتے مدینہ شریف سے پاؤں کرے تو بیت المقدس کی طرف ہوتے ہیں۔ بات وہاں کی تھی یہاں بھی فٹ ہو گئی، اور ساری زندگی کسی نے غور نہیں کیا کہ قطب ہے کدھر۔ کیا بات، کام چلتے 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 رہے۔ دوستو سارے زمانے سارے دن میرے اللہ کے ہیں، دن بھی اللہ نے بنایا، رات بھی اللہ نے بنائی۔ یہ جو تقسیم دنوں اور راتوں کی یہ انسانوں نے کی۔ مہینے بنائے انسانوں نے، خدا نے مہینے نہیں بنائے۔ سال بنائے انسانوں نے۔ عربوں کی تہذیب میں اسی طرح سفر کا مہینہ جو ہے اس سے ایک مخصوص چیز وابستہ تھی۔ کیونکہ میں حج کی تفصیلات آج نہیں بیان کرنا چاہتا، لیکن 4 مہینے عربوں میں حج کے ہوتے تھے، تو 4 مہینے عرب اپنی لڑائیاں بند کر دیتے تھے کہ حاجیوں کو تکلیف ہے۔ کون سے عرب؟ اسلام تو پہلے والے، بعد والے نہیں بند کر دیتے تھے۔ اسلام سے پہلے والے عربوں کی بات کریں، بعد والوں کو تو بعد والے تو حاجیوں کو لوٹتے ہیں۔ آپ یقین کریں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مکہ مکرمہ میں حاجیوں سے کرایہ لینا حرام ہے، اور حرام حلال ایسا مسئلہ ہے جو آسانی سے حل تبدیل نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں آج جب تک حکومت ایڈوانس پیسے نہ لے، مکے کا کرایہ ایڈوانس نہ دیں، آپ حج پر جا نہیں سکتے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ یہ حرام ہے تو پہلے ہی کم ہو کر کے ڈوبیے۔ میرے آقا میرے سرور کائنات نے حاجیوں سے مکے کا کرایہ لینا حرام قرار دیا، اور یہ صرف رسمن یا شاذ حدیث نہیں ہے۔ میرے آقا کے بعد صحابہ کا اس پہ عمل رہا۔ امیر المومنین عمر فاروق نے مکے کے لوگوں کو پابند کیا کہ جب حاجی آئیں تو کوئی شخص اپنے دروازے کو کنڈا نہ لگائے۔ شاذ حدیث نہیں ہے۔ اس پہ صحابہ نے عمر ابن الخطاب
جیسے عظیم فرما روا نے اس پہ عمل کیا کہ مکے کا کوئی آدمی کنڈا نہ لگائے، جس گھر میں جی جائے گا حاجی آ کے آرام کرے گا۔ تو میرے محترم دوستو، آخر میں مولویاں کدھر ہمت کر کے حرام نو حلال کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ بڑیاں سلطاں پیتاں دیا کہانیاں۔ یقین کیجئے خدا کے رسول کی حرام کردہ چیز کو حلال کس نے کیا؟ گل کرو کوئی انہوں نے سٹے گا ساڑھے نے سٹن گے۔ میری بات سنو دوستو، بات یہ ہے وقت زمانہ بدلتا رہا۔ وہ جو حج کرنے جاتے تھے تو 4 مہینے عربوں میں جنگیں نہیں ہوتی تھی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا رہتا ہوں۔ ابھی بچے آئے 10 پہ گا رہے تھے، پھر شہر والے سن رہے ہیں تو امام بخاری کی ایک روایت ہے کہ عید کا دن تھا، بی بی عائشہ صدیقہ کے پاس انصار کی 2 عورتیں کسی جنگی ترانے کو سازوں پہ سنا رہی تھی۔ صدیق اکبر گھر میں داخل ہوئے، انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نبی کے گھر میں باجا بج رہا ہے۔ تو میرے آقا ناراض ہوئے، انہوں نے فرمایا صدیق اکبر رہنے دو، ہر قوم کی اپنی اپنی عید ہوتی ہے، تو اگر نبی کے گھر میں اس زمانے میں باجا بج سکتے ہیں، آرکیسٹرے تو تھے ہی نہیں اس زمانے میں۔ یہ کس کتاب نے لکھا ہے؟ صحیح بخاری کتاب نکاح۔ صحیح بخاری اس کو کتاب و نکاح کی طرح آواز آئی ہے، اس لیے آپ کی نظر کرن روز بخاری شریف کے حوالے دیتے ہیں، تو اسی بخاری شریف کے حوالے سے ہے کہ نبی کے گھر میں باجا بھی بجتا رہا۔ یہ 5 دفعہ حدیث پاک ہے صحیح بخاری میں، یہی حدیث پاک۔ وہ یہ آپ کی جھجک دور کرنے کے لیے بات کرتا ہے کہ آپ کو ڈرا اتنا دیا جاتا ہے، ہر چیز سے ڈرا دیا جاتا ہے اہل سنت کو۔ تو دوستو، میرے آقا میرے سردر کائنات کے حوالے سے امام بخاری حدیث لائے ہیں، اور یہ امام بخاری ہی کا کمال ہے، باقی کوئی نہیں لایا۔ تو کیونکہ یہ بخاری ہی کو قرآن کے بعد سب سے سچی کتاب کہتے ہیں، تو ہم انہی کی کتاب ان کے حوالے کرتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، رات بیت رہی ہے، میرا پروگرام یہ تھا کہ کچھ پاکستان سے باہر رہنے والے پاکستانیوں سے یہاں سے کوئی 2 باتیں کر رہا ہوں۔ یہ تو ان کو ویسے ہی سمجھایا کہ ڈرانے والے تو ڈراتے رہتے ہیں، تو سمجھانے کے لیے یہ بات کی کہ جو شخص بھی وطن سے باہر جاتا ہے وہ حلال روزی کی تلاش میں جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہاں کلی روزیاں مل جائیں اور وہ گمراہ ہو جائیں، مگر جانے والا حلال روزیوں کی تلاش میں جاتا ہے، اور جو شخص حلال روزی کی تلاش میں نکلتا ہے، قدم قدم پر خدا کی رحمتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اور سارے ثواب اس کو حلال رزق کمانے کے ملتے ہیں، فرض کا ثواب اس کے ساتھ آتا ہے۔ اکثر اپنے پاکستانی بھائیوں سے کہتا ہوں کہ تمہارا جہاز جب یہاں سے اڑتا ہے، تم کسی دیار غیر میں جاتے ہو، وہاں 4 سال رہتے ہیں، 5 سال رہتے ہیں، 6 سال، جب تک وطن لوٹ کر نہیں آتے، دن اور رات تمہیں حلال کمانے کا، حلال کمائی کا فرض کا ثواب بہرحال ملتا رہتا ہے، چاہے سوئے رہے، چاہے آرام کرے، کام کرے۔ وطنوں سے دور جانا آسان نہیں، اپنے وطنوں کو چھوڑنا آسان نہیں۔ یقین کیجیے میں نے تجربہ کیا ہے، کسی اور نے کیا ہو کہ نہ کیا ہو، وطنوں سے باہر جانے والے ہوائی اڈوں کے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے کہ پیچھے کون کھڑا ہے۔ بچے کھڑے ہوتے ہیں، اولادیں کھڑی ہوتی ہیں، ماں باپ کھڑے ہوتے ہیں، بڑا مشکل ہے پیچھے مڑ کر دیکھتے۔ میں نے دیکھا اپنی لانچ میں جاتے ہیں، گردنیں نیچی کرتے ہیں اور
چلے جاتے ہیں. کوئی اتنی محبتیں چھوڑ کے جانا کوئی آسان کام نہیں. اپنے وطن کو چھوڑ کے جانا آسان کام نہیں. مگر جن لوگوں نے زندگی میں یہ سوچ لیا کہ ہم زندگی کی بہتری کے لیے حلال کمائیوں کے لیے اپنے وطن سے بہتر جاتے ہیں تو یقین کیجئے حلال کمانا بہت بڑی عبادت ہے. رزق حلال بہت بڑی عبادت ہے. ہماری جتنی باتیں ان کے ساتھ پاکیزگی کو مشروط کیا گیا. وضو کرے گا تو نماز ہوگی، فلاں مقام پر تجھے غسل کرنا ہوگا، فلاں مقام پر تجھے وضو کرنا ہوگا، پاک کپڑے پہننے ہوں گے، پاک جگہ کا انتخاب کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ اگر ہم 50 مرتبہ بھی وضو کر لیں رزق حلال کا نہ ہو ہم پاک ہو نہیں سکتے. حلال کمائی اس کا تصور بظاہر اسلام کے پہلے 5 مین اصولوں میں نہیں. نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے. میرے دوستو، جہاد کا جو حشر پاکستان میں ہوا، جہاد کا جو حشر افغانستان میں ہوا، ایک جہاد امریکہ کی حمایت میں روس کے خلاف ہوا، دوسرا جہاد امریکہ کی حمایت میں مسلمانوں کے خلاف ہوا. میری بات غور سے سنیں، یہ تو شرمندگی کی داستان ہے. پر میرے دوستو، آپ کو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد آپ کو بنیادی فرضوں میں رزق حلال نظر نہیں آتا. مذہب تو بڑی چیز ہے، مذہب بڑی شے ہے. میں آپ کو یقین دلاؤں کوئی انسانی معاشرہ اس وقت تک مل کر رہ ہی نہیں سکتا جب تک اس معاشرے میں روزی کمانے کا کوئی واضح اصول نہ ہو. انسانی اجتماعی زندگی اس کے بغیر ممکن نہیں. یہ مذہب کی کہانی نہیں، دنیا کا خدا مذہب بھی ہو جس کا مذہب اسلام نہ ہو، جہاں کہیں دنیا نے انسانوں نے رہنا ہے کسی قانون اور طریقے کے مطابق ہی روزی کمانی ہوگی. حلال روزی صرف اسلام کی اجارہ داری نہیں، یہ انسانیت کا معراج ہے، انسانیت کا ترہ امتیاز ہے. جہاں کہیں انسانوں نے مل کر رہنا ہے انہیں 2 کام کرنے ہوں گے. ایک سچ بولنا ہوگا، ایک حلال کھانا ہوگا، لیگل روزی کمانی ہوگی. شادی کا کوئی نہ کوئی قانونی راستہ اور رزق کا راستہ نہ ہو تو انسانی اجتماع ممکن نہیں، انسانوں کا مل کر رہنا ممکن نہیں. تو اس میں کسی مذہب کی اجارہ داری نہیں، یہ انسانی ضابطہ اخلاق ہے. قطعی طور پہ یہ ضابطہ اخلاق انسانوں کا تیار کرتا ہے کہ بڑوں کا ادب کرنا ہے، ماں باپ کا ادب کرنا ہے. کوئی سکھ بھی ماں باپ کا ادب کرے گا، عیسائی بھی کرے گا. میری بات سنیں، یہ جاپانی خدا کو نہیں مانتے لیکن ماں باپ کا ادب وہ بھی کرتے ہیں. خدا کا دنیا کے جتنے کافر ہیں ان کی اکثریت سچ بولتی ہے، اور مسلمان صرف ایک جنگ بدر کے حوالے سے میں ہر سال اخبار پڑھتا ہوں کہ آیا کوئی مسلمان سچی بات لکھتا ہے، مگر آج تک کسی نے نہیں لکھی. کیوں جی میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ایک حوالہ دے دیں، ایسے میں ہزاروں حوالے دے سکتے. صرف جنگ بدر کے حوالے سے اخباروں میں مضامین آتے ہیں، مولویاں رمضان دے 3 جمعے لانے مگر سچ کوئی نہیں کہتا. سچ اگر مسجدوں میں سچ نہیں ہوگا، ممبروں پہ سچ نہیں ہوگا اور کافر کے ڈیرے پہ سچ ہوگا تو ہم دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے. میرے مرید آئے مجھے کہنے لگے حضرت جی ہم ماسکو میں تھے، وہ لوگ کتوں کے کباب کھاتے ہیں، مسلمان کے لیے بڑی عجیب بات ہے کتے کا کباب. تو انہوں نے کہا کتوں کا کباب کھاتے تھے جی کیا مرض ہے، مگر حضرت جی وہ جھوٹ نہیں بولتے.
سچ بولنا کسی مذہب کی میراث نہیں، انسانیت کی میراث ہے۔ حلال کھانا انسانیت کی میراث ہے۔ ماں باپ کا ادب کرنا انسانیت کی میراث ہے۔ اپنے ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ انسانیت کی میراث ہے۔ اس پہ کسی مذہب کی اجارہ نہیں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام جو کہ دنیا میں برحق دین ہونے کا دعوے دار ہے، اس مذہب میں تو یہ خوبیاں زیادہ ہونی چاہیے۔ صرف نماز کا نام اسلام رکھ کے مسلمان کو برباد کر دیا گیا۔ ملا مسجد اور نماز کا نام دین اور باقی ساری چیز کا نام دنیا قرار دے دیا گیا۔ میں جب کبھی کہتا ہوں کہ ہماری بربادی میں ملاؤں کا ہاتھ ہے تو دنیا پریشان ہوتی ہے، مگر میں جو کہتا ہوں سچائی سے۔ جو تعلیم ہمیں دی جانی چاہیے تھی وہ ملی نہیں۔ صرف نماز کا نام اسلام۔ میں گھروں میں جاتا ہوں، پیر جی یہ بچے کو نماز پڑھے، میں کہا گال سن، نماز سے پڑھتا رہے گا، اگر نماز پڑھ کے بھی ماں باپ کا گستاخ رہا، خدا کی قسم قیامت تک اس کی کوئی نماز قبول نہیں ہو سکتی۔ قیامت تک کوئی نماز قبول نہیں ہو سکتی، حج قبول نہیں ہو سکتا، روزہ قبول نہیں کر بیٹھتے کچھ نہیں۔ پہلے انسانیت کا درجہ ہے، اس کے بعد پھر اللہ کا مقام ہے۔ بندگی کب کر، پہلے انسان بن، جو انسان ہی نہیں بن سکا اسے بندگی کرنے کا کیا پتا ہوگا۔ میرے محترم دوستو، حلال کمانا بہت بڑی عبادت ہے۔ میرے والد گرامی سے کسی نے پوچھا ولی کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا پرانے زمانے کا، آج کا۔ انہوں نے کہا حضور آج کا ولی؟ فرمایا آج جو آدمی حلال کھا کے 5 نمازیں پڑھتا ہے وہی ولی ہے۔ جو شخص حلال کھاتا ہے 5 نمازیں پڑھتا ہے ولی ہے، مگر حلال کھانا شرط ہے۔ تو میرے محترم دوستو، میرے وطنوں سے دور پردیسی جاتے ہیں، وہ بڑی قربانیاں دیتے ہیں۔ پہلے 5 سال 7 سال کاغذ نہیں بنتے، یورپ میں دھکے کھاتے ہیں، بال بچوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ یہ بڑی تنگی کی زندگی، وہ کیسے کاغذ حاصل کرتے؟ آپ کو امیگریشنیں کھلی ہیں، پہلے نہیں کھلتی تھی۔ اگر اللہ کی قسم 7 سال 8 10 سال لوگوں کے لگ گئے، لوگوں کے کاغذ بنتے ہوئے، اور پھر لوگ وطنوں کو لوٹ گیا۔ 10 سال کا پردیش تھوڑا تھا۔ میں ایک دفعہ عمرہ کر کے آ رہا تھا، وہ پرانی ایئر بسیں ہوتی تھی، اب تو اچھی بنا لی، تو پرانی ایئر بسیں زیادہ بلندی پہ نہیں اٹھتی تھی، تو 30-32 ہزار پہ موسم بڑا خراب ہوتا ہے، تو وہ سارے گڑل کرتی آئی، جمپیں لگاتی آئی۔ حاجیوں نے اتنی توبہ مکے مدینے نہیں کی ہوگی جتنی راستے میں واپسی پہ کر دی۔ ہون گئے بڑا خوف کا عالم تھا۔ تو اچانک پاکستان کی سرحدوں کے قریب ایک نیچے سے بتی جلتی دکھائی دی، تو میرے پیچھے سائڈ سیٹ پہ بیٹھا ہوا ایک آدمی اچانک کھڑا ہو گیا، مجھے کہنا بھائی جی دیکھو پاکستان آ گیا۔ یقین کریں یہ اسی طرح محبت سے کہتا ہے جیسے جہاں سے جانے والا کوئی کہہ دیکھو یہ مکہ آ گیا ہے، مدینہ آ گیا ہے۔ مکے مدینے اپنی جگہ پہ ہے، وطن اپنی جگہ پہ ہے۔ اس کا انداز بڑا واضح تھا۔ میں نے کہا یار دیکھ، ممکن ہے کسی بحری جہاز کی لائٹ ہو سمندر میں، کہنا نہیں جی میرا دل کہتا ہے پاکستان، یہ لائٹ زمین دی ہے۔ جہاز چلتا رہا، لاہور کا ہوائی اڈا آیا، تو میں نے دیکھا وہ شخص کافی دیر سے کھڑا تھا، رو رہا۔ تو میں نے پوچھا روتے کیوں؟ کیا پتا پردیسی گئے ان 10 سال کی ہو گیا ہوں، کوئی 6 سال بعد آیا، نہ جانے ماں بچھڑ گئی ہو، نہ جانے باپ بچھڑ گیا ہو۔ یہ تو اپنے ماں باپ کی میت، جب تک کاغذ نہ بنے اپنے ماں باپ کی میت اپنی دنیا لوٹ پڑ سکتے، نہ جانے کتنی مشکلیں بیتی ہوں گی۔ تو میں نے اسے پوچھا یار تو روتا کیوں؟ کہتا جی میں پریشان ہوں کہ آج میں اپنے گھر والوں کے سامنے کون سا منہ دے کے جاؤں گا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ خیریت ہے؟ کہتا جی آج سے 14 سال پہلے
میں حلال روزیوں کی تلاش میں اس وطن سے لیے نکلا تھا، بڑی عمر بیت گئی، اس زندگی کی کشمکش میں کاغذ بناتے ہیں، کاروبار کرتے، پتہ نہیں کب کاغذ بنے، کب میں اس قابل ہوا۔ آج میں آ کے سوچتا ہوں کہ میں اپنے بال بچوں کو کون سا منہ دکھاؤں گا۔ زندگیاں بیت گئی، میرے وطن کے پردیسیوں نے بڑی قربانیاں دی، ان قربانیوں کو میرے جیسا بندہ محسوس کر سکتا ہے، یہاں عام رہنے والا بندہ محسوس نہیں کر سکتا کہ وہ ہوائی اڈے پہ کھڑا کون رو رہا کہ میں 14 سال بعد اپنوں میں جاؤں گا تو کیسے جاؤں گا۔ میرے دوستو، جو وطنوں سے باہر میرے بھائی بیٹھے ہیں، ان کی زندگی مسلسل عبادت ہے، لیکن عبادت کے لیے اسلام نے ایک شرط لگائی، وہ بہت ضروری شرط ہے، اور میں تھوڑی سی توجہ کرانے کے لیے آپ بولنے لگے۔ اگر ایک شخص سارا دن بھوکا رہے، سارا دن پیاسا رہے، اس کا روزہ نہیں ہوتا۔ روزہ تب ہوگا جب روزے کی نیت ہوگی۔ میری بات سنو، جس مومن مسلمان جس اوورسیز پاکستانی ہمارے بھائی نے یہ نیت کی کہ میں حلال روزی کمانے جا رہا ہوں، میرا رب راضی ہوگا، اس پہ یقیناً اس کا رب راضی ہے۔ اس کی دن بھی باتوں میں گزر گئے، چاہے 10 سال گزر جائیں، اس کے دن بھی باتوں میں گزر گئے، اس کی راتیں بھی باتوں میں گزر گئے۔ اپنے آپ کو اس ماحول سے بچانا، اپنی اولادوں کو بچانا۔ اور ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، جو اپنی جڑ کاٹ لے وہ درخت خشک ہو جاتا ہے۔ جس نے اپنی جڑ پاکستان میں رکھی وہ درخت کبھی خشک نہیں ہوگا، جنہوں نے پاکستان سے اپنی جڑیں کاٹ لی وہ کبھی ہرے بھرے نہیں ہو سکتے۔ وہ جو یورپ ہی کو اپنی حقیقی زندگی سمجھ بیٹھے، وطنوں کو لوٹ کے نہ آئے۔ حج صاحب قبلہ کی وفات کے بعد 4-5-6 سال کے بعد کا واقعہ ہے۔ رات کو مجھے ایک بندے کا امریکہ سے فون آیا، بڑا گرم فون تھا، ناراض تھا۔ تو مجھے کہنے لگا جی میرے بچے بغاوت کر گئے، بچیاں بغاوت کر گئی ہیں۔ میں تو جانتا نہیں تھا۔ میں نے کہا بھائی پیر صاحب وفات پائے گی 6 سال ہو گئے، تیرے تعلق کا یہ عالم ہے، تیرا پاکستان میں کوئی اگلا پچھلایا؟ کہتا ہے ہاں جی میرے والدین ہیں۔ میں نے کہا تجھے کتنا عرصہ ہو گیا پاکستان نہیں آیا؟ کہتا جی 14 سال۔ میں کہا عقل کار تم نے جیتے جی اپنی ماں سے بے وفائی کی، تیری اولاد اس سے وفا کیسے کرے؟ جیتے جی ماں باپ کو چھوڑ گئے، اولادیں آپ کو کیسے آپ کے ساتھ رہیں گے؟ جس نے اپنے وطن سے رشتہ توڑا اس نے اپنی جڑ کاٹ لی، جس نے اپنی جڑ کاٹ لی وہ درخت کبھی ہرے نہیں رہ سکتے۔ جائیں وطنوں سے باہر جائیں، اپنے بچوں کو پاکستان بھیجیں، ان کی تعلیم پاکستان میں کریں۔ یقین کیجیے بہت تھوڑا ٹائم ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ ہر پاکستانی پریشان ہے کہ ہمیں امریکہ مار گیا، ہر پریشان ہے کہ ہم امریکہ کے ہاتھوں ذلیل ہو گئے۔ میری بات غور سے سنیے، اللہ گواہ ایک وقت آنے والا ہے جب پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ نہ اسے امریکہ روک سکتا ہے، نہ اسے روس روک سکتا ہے، نہ چین، نہ انڈیا، کسی کے مائی کا باپ بھی نہیں روک سکتا۔ وہ وقت بہت دور نہیں ہے، وہ شاید میرے اور آپ کے بچے وہ وقت دیکھیں گے۔ میں صدیوں کی بات نہیں، سالوں کی بات کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اسلام کی برتری مغرب پہ کیا ہے؟ ہمارا خاندانی سسٹم۔ میرا ایک مریض تھا، گرم مجھے لندن سے فون کیا، یا سرکار میرا نیکسٹ ڈور نیبرر جو ہے وہ کرسچین ہے، گورا ہے، میں اسے اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تم نے اسلام کی دعوت مولوی سے لفظ سن لیا، سارا سال یہ تبلیغی جماعت والے جا کے باہر جمعہ مارتے رہتے، سارے یورپ میں ٹھنڈ نہیں نہان کے یہ جمعہ دے بواں دے مارے یہ دنیا کو کیا تبلیغ کر سکتا ہے؟ تبلیغ کرنے کے لیے بھی تو کوئی انسان کا پتر چاہیے جو تبلیغ۔ میں نے سوچا تبلیغ چھوڑو، ہر کوئی اپنے مذہب پہ اپنے مذہب کو سچا سمجھتا ہے۔ اگر دنیا کا کوئی آدمی اپنے مذہب کو جھوٹا سمجھتا تو کبھی اس پر عمل نہ کرتا۔
مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے کسی کے جھوٹے خدا کو گالی نہ دو تو تمہارے سچے خدا کو بھی گالی نہ دو. تنقید کی کتب نہیں. میں نے کہا تم ایسے کرو اگر تیرے بیوی بچوں سے ایسے تعلقات ہے تو اس گورے کو اپنے گھر میں روٹی پہ دعوت دے دے. مولوی محمود مر کے ڈاٹے ہوتے نے کہنا جناب شاہی نے روٹی کھوائی. میں کہا پھر میں نے امام بخاری پڑھ کے سناوا کہ بخاری ہی مولویوں کی محبوب کتاب ہے. اس کتاب ہی لکھے اگر کتے کو شکاری کتے کو کلمہ پڑھ کے چھوڑا جائے اور شکاری کتا شکار مار بھی دے تب بھی وہ شکار حلال ہے. میں کہا مسلمانوں کتے کا مارا ہوا کھا لیتے ہیں. کتے اور انسان میں فرق بھی بھول گئے. مذہب بھی کیا ہے. بات سنو دنیا کا کوئی شخص اپنے مذہب کے لیے آنکھ نہیں کھولتا. میں فقیر ہوں میں کہتا اپنے ہی مذہب پہ آنکھ کھولو. دوسرے کو کیا کرنا. اگر کتے کا مارا ہوا شکار کھایا جا سکتا ہے انسان سے یار کتے اور انسان میں بڑا تھوڑا فرق. میں نے کہا بلا لو اسے دعوت کرو اسے کھلاؤ. تیرے بیوی بچوں کو دیکھے یہ مسلمان اپنے گھروں میں کتنے اچھے رہتے ہیں. میں صحیح کہہ رہے ہیں پھر کو گورا کرا کے دیکھ لو روڑا. میری بات سنیں اچھے رہتے ہیں اچھے رہتے ہیں. ہماری بچیاں یہ 10-10 سال پردیسوں میں چلے جاتے ہیں. بچیاں پاکستان میں پاکیزہ بچیاں انتظار کرتی ہیں. ایسی بیٹی کو یورپ سے لا کے دیکھیں. ایسی بیٹی پاکستان جیسی بیٹی کو یورپ سے لا کے دیکھیں. 10-10 سال بیٹھی رہتی ہیں شوہر نے انتظار ہے. دبئی چلے گئے کویت چلے گئے یورپ تو چلو لمبا چکر ہے وہ بچے نہیں لے جاتے. بیٹھیاں نہیں پیچھے ماں باپ اچھا سلوک نہیں کرتے لڑکے کے. وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں میرا بیٹا اپنی بیٹی کو اپنی بیوی کو ڈراپ نہ بھیج دے. یہ ایک عورت بھی ہے. جتنے اوورسیز پاکستانیاں بچیاں بیویاں رول جاتی ہیں. کوئی ایک قربان نہیں ہے وطن چھوڑنے والے سے. کوئی ایک قربان نہیں ہے. بچے بیویاں رول جاتے. گھر والے یہ سمجھتے ہیں اگر بیوی خاوند کے تعلقات اچھے رہے تو ممکن ہے خاوند بیوی کو پیسے بھیجے. کیوں نہیں میں ٹھیک کہہ رہا غلط کہہ رہا. روز میرا کو طبیعت لکھانا نہ جانے کتنی قربانی ہے اس میں شامل. کتنے دکھ درد اس میں شامل ہے. وطنوں سے دور رہ کے کمائیاں کر رہی ہیں آسان تو نہیں ہے. لیکن یاد رکھے اگر کوئی شخص اس نیت سے کیا کہ میں حلال کمانا ہے میں نے فرض کی تکمیل کرنی ہے میں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے میں نے اپنے وطن کی خدمت کرنی ہے. اوورسیز پاکستانی میری یہ بات فقیر ہوں بڑی رات گزر گئی. کبھی اس بات پہ یقین کر لے آنے والا کل مسلمانوں کا باوجود ہماری بدترین جہالت کا یہ عالم ہے. دیکھو دوستو آج دنیا اتنی ترقی کر گئی کہ کبھی مکے کے لوگ مدینے کے لوگ میرے آقا سے پوچھ رہے تھے کہ انسان مرنے کے بعد کیسے اٹھے گا. کالا من یحیی العظام وہی رمیم. انسان ہڈیوں کا ڈھیر بن چکا ہوگا. راکھ کا ڈھیر قبروں میں ہو گئے چکا ہوگا. وہ راکھ اور ہڈیوں سے انسان کیسے اٹھے گا. اللہ نے فرمایا وہ رب پھر اٹھائے گا جس نے پہلے اٹھایا. مگر سنو آج انسان اس قابل ہو گیا ہے کہ انسانوں کی راکھ اور ہڈیوں سے دوسرا انسان کھڑا کر. قیامت سے پہلے بھی دنیا کھڑی ہو سکتی. مولویوں نے کار کرنا بڑا مشکل ہے. ساڑھے گجرانا دیکھ مولوی صاحب کسی کے جی بندہ چاندی چلا گیا کہنے لگے نہیں جا سکتا. انہوں نے کہا کیوں نے کہا جس دن چاندی پہلی ہوئی اسے کھڑاوے گا کس طرح. بزرگانا نام تو لا نہیں سکتا. سمجھئے اللہ پاک محفوظ رکھے. انسان خدا کی بنائی ہوئی تقدیر پڑھنے میں کامیاب ہو گیا. انسان نے انسانوں کے جینز پڑھنے کا دعویٰ کر لیا.
جینز میں ساری تقدیر لکھی ہوتی ہے، بیمار کب ہوگا، بیماری کون سی لگے گی، زندگی کتنی ہوگی۔ میری بات سنو، زندگی کی جتنی مشکلیں ہیں، تکلیفیں ہیں، وہ ساری اللہ نے فرمایا تھا میں نے لوح محفوظ پہ لکھی ہیں۔ یہ قرآن کی گواہی ہے۔ سنو، لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی گواہی، وہ جو تھا وہ انسان کے بدن میں اس کا کوڈ رکھا گیا، انسان کے بدن میں لوح محفوظ کا کوڈ انسان پڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ یہ تھوڑا ہے، کہیں گے یہ پیر صاحب کہتے ہیں مسلمانوں کو فتح ہوگی، اس جائے مسلمان کو فتح ہوگی۔ میں بتاتا ہوں کیسے ہو۔ آج قدرت نے تقدیر بنائی، ہمیں تقدیر کے ساتھ بھیجا، انسان آج قدرت کے سامنے کھڑا ہے، تقدیر بدلنے کی تیاری کر رہا ہے۔ آج قدرت کے سامنے کھڑا ہو کر انسان تقدیریں بدلنے کا سوچ رہا ہے۔ اس نے کہا جی میں تبدیلی کی جائے گی، شوگر کی مرض ہے نکال دی جائے گی، ہارٹ اٹیک ہے نکال دیا جائے گا، بلڈ پریشر ہے نکال دیا جائے گا، جس کے جین میں سے، جس کی مقدر کی سٹیٹمنٹ سے یہ بیماریاں نکال دی گئی، مگر سٹیٹمنٹ تو وہ قدرت کی طرف سے لے کر آیا ہے۔ یہ آسان مسئلہ نہیں ہے جسے مولوی جلدی سے ہضم کر دے۔ آج انسان قدرت کے سامنے کھڑا ہے، یہ دور نہیں، 5-10 سال کی کہانی ہے، میرے اور آپ کے بچوں کو یہ ویکسینیشنیں ہوں، ان کے جینز کی ویکسینیشنیں ہوں، ان کی عمریں 150 سال 200 سال ہو جائے گی۔ اللہ کے نبیوں کو 60-70 سال زندگی ملی، یہ ایوریج کی، صحابہ کی زندگی ایوریج کی۔ انسان اتنی ترقی کر گیا کہ وہ چاہے تو ڈی این اے کا ایک سیل لے لے، یہ ریڑھ کی ہڈی کی رات قبروں میں رہ جاتی ہے، قبرہ کھول گیا، سارے قبرستان کئی باری ایک قبر 7 مردے پھر روز بول بھی کہنا نظام دے گے، میں کہ کہڑے دے گے 7-8 ہوتے تھے۔ اللہ معافی دے۔ میرے دوستوں کچھ لوگ تو وہ ہیں جن کے جسموں کو مٹی نہیں کھائی، وہ تو بہت کم ہوں گے، وہ تو بہت کم ہوں گے۔ اکثریت وہ ہے جن کے جسموں کو مٹی کھا جائے۔ بھائی صاحب میرے بیٹے خدا کی قسم ڈرا تھوڑا سا کر، میری بات سنو، قیامت کو ہم ان جسموں کے ساتھ نہیں اٹھیں گے، ان جسموں کو مٹی کھا چکی ہوگی، ہم نئے جسموں کے ساتھ اٹھیں گے۔ فرمایا تم آدم کی سنت پر اٹھائے جاؤ گے، تمہارا قد 60 ہاتھ کا ہوگا، 90 فٹ کا بندہ کھڑا ہوئے گا۔ پر مولویوں کو پوچھو زمین نہ رولا رہا، جب جسم ہی اور ہوگا، جس جسم نے گناہ کیا ہی نہیں اس کو سزا دینے کی تو کیا ہے؟ جس جسم نے جرم نہیں کیا، جس نے جرم کیا وہ قبراں حساب کتاب بھگتا گیا۔ کمال ہے، میرے سرور کائنات نے فرمایا میرے کتنے ہی امتی ہوں گے اپنے گناہوں کے ساتھ اپنی قبروں میں دفن ہو جائیں گے، قیامت کے دن اٹھیں گے ان کے ذمہ کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا، یہ سارا کام مکمل ہو چکا ہوگا۔ زمانہ ترقی کر گیا، آج کلوننگ کی اجازت مل گئی، انہوں نے فرعون کھڑا کر دیا۔ فرعون ہے روز کہنے مولوی جی قبر دبائے گی، پسلیاں دبائے گی، مردے دن میں کہ فرعون دی پسلی کوئی نہیں دبا تو جی فرعون دی نہیں دبانی تو میرے قبری والے دے غلامہ دی پسلی کان دبائے گی، پسلی دباؤ مولوی۔ فرعون کی پسلی دبانے والا کوئی نہیں، میرے میں قبری والے کے غلاموں کی پسلی کس نے دبانا ہے؟ تیری قبر میں یہ ہو جائے گا، تیری قبر میں وہ ہو جائے گا، کیا کیا خوفناک چیزیں کھڑی ہیں۔ آج انسان اس قابل ہے کہ ہزاروں سال پہلے مرے ہوئے انسان کی ریڑھ کی ہڈی کی رات کا ڈی این اے کا ایک سیل لے تو اس سے نیا بندہ کھڑا کر سکتا ہے، اسے کلوننگ۔ ایک فرعون خدا پیتا کیتا، دوسرا فرعون بندیاں کھڑا کرتا، ہزاروں سال سے مرا ہوا اس کا ایک سیل لے گئے۔ میرے دوستو
انسان کہاں پہنچ گیا. ہمارا جھگڑا اس کا ہے کہ داڑھی کا سائز کیا ہوگا. کل پرسوں ایک نیا جھگڑا شروع ہو گیا. کہا نہیں وہ امریکہ کسی بی بی نے جماعت کرا پوری دنیا دے مولویاں نے روزگار دا رولا بن گیا. اگر ہر جگہ بیبیاں نماز شروع کرا دے مولویوں دا روزگار گیا. کہہ کسی کو کہہ جی شکر ہے اپنے گھر جنانیاں نہیں پتہ لگا بچوں ہر گھر ماڑا ہوتا ہے. گھروں بڑے پتلے ہوتے ہیں. بی بی کہ بیٹھ کل دماغ میں پڑھاواں گی تو مولوی لگی بیٹھ. کس شے پہ رونا ہے؟ کیا عورت انسان نہیں ہے؟ کیا عورت مسلمان نہیں ہے؟ کیا عورت نے مردوں کو عورتوں کو پڑھایا؟ مرد نے بیبیاں نے بھی نال پڑھا لینا کہ نوجوان نے جو مردوں کے پیچھے نہیں چلاتا. یہ قوم یہ بات ہضم نہیں کر سکتی. فتوے بازی شروع ہو گئی. سنو عورت انسان میں اور عورت اور مرد میں انسان ہونے کی حیثیت سے کوئی فرق نہیں ہے. دنیا کا کوئی مرد یورپ میں آپریشن کرا کے عورت ہو سکتا ہے, کوئی عورت مرد. وہ سارے مولوی پکڑ کے لے جا کہ 6 مہینے کے بعد مڑ کے آؤ گے سارے برقے کیتے ہو. آؤ ادھر امریکہ والے ایک کام نہیں کیتا. مولویوں نے طالبان ثابت موڑیا نا جان کے پوریاں بڑھا کے واپس بھیج دیں. کیوں جی کر سکتے ہیں نہیں؟ یہ انہوں نے مہربانی سمجھ انہیں ساری سزاواں دیتی ہے نہیں دیتی ہے. ورنہ جتنے مولوی گئے سر مڑ کے آ کے سارے مڑ کے کی تو پنڈ میں دکھا دے گیا غلام محمد سی آیا گا اور بانو بڑھ کے. زمانہ ترقی کر کے ہم اس بات پہ لڑتے رہے داڑھی کا سائز کیا ٹخنوں کا سائز کیا سارا مسجد جان کا ثواب. میرے دوستو صرف نماز اسلام نہیں ہے. میں آج بھی کہتا ہوں صرف نماز اسلام نہیں ہے. اور ملا نے صرف نماز کا نام اسلام رکھا. درجے بلند ہوں گے, قدم بلند ہوں گے, پتہ نہیں کیا ہوگا, گناہ معاف ہوں گے, مگر بات سن آدھی مخلوق عورت ہے, آدھی مخلوق مرد ہے. عورت گھر میں نماز پڑھنی ہے, وہ قدموں کے ثواب سے بھی گئی, درجات کی بلندی سے بھی گئی, فرشتوں کی دعا سے بھی گئی. کیا خدا کے دین میں انصاف نہیں ہے؟ چٹے وٹے آتی رہتی ہیں تو نہ ڈریا کر. میرا ہوندہ ہی ہوگی جیسے چٹا کر رہا چھڑے سبحان اللہ نالکی بڑھنے. میرے دوستوں میری بات سن, عورت جمعہ نہیں پڑھ سکتی, عورت جنازہ نہیں پڑھ سکتی, عورت عید نہیں پڑھ سکتی. میری بات سنیں, عید کا ثواب بھی مرد لے گئے, جمعوں کا ثواب بھی مرد لے گئے. کہتے ہیں جو 3 جمعے نہ پڑھے اس کا ایمان خطرے میں ہے. جس غریب کی بچی ساری عمر جمعہ نہیں پڑھنا ہوتے ایمان کی بڑھے گا, بی بی دے ایمان کی بڑھے گا. ایسے نہیں ہے, بڑے ثواب رکھے, لیکن گل صرف جان دا ہی ثواب رکھے. صرف مسجد جان کا ثواب ہے, واپسی کا ثواب کوئی نہیں. تو مسجد سے نکلے گا تو حلال کمائے گا, مسجد سے نکلے گا تو کوئی علم حاصل کرے گا. ہمارے اس اسلام نے سوائے مذہبی عالم کے کسی کو عالم تسلیم نہیں کیا. کسی ایک مسجد میں جماعت ہو رہی ہے, عالم صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, ممکن ہے ان کے پیچھے 6 PhD نماز پڑھ, ممکن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نماز پڑھ, اسپیشلسٹ ڈاکٹر نماز پڑھ رہے ہیں, پوسٹ گریجویٹ انجینئر نماز پڑھ رہے ہیں. مگر ہم نے عالم اسی کو کہا جس نے بخاری مسلم اور تفسیر پڑھی. میری بات غور سے سنو, دنیا کے بڑے سے بڑے علم کے عالم کو ہم نے عالم نہیں کہا. اگر یہ لوگ 30 سال پڑھ کر جو پیچھے کھڑے ہیں وہ جائے نہیں رہے, عالم ایک ہی تھا, تو پھر دنیا جہالت کو ماتھے پہ کیوں سجاتی؟ مسلمان علم حاصل کیوں؟ کبھی کہا ہے یہ قانون کا عالم, کبھی کہا ہے یہ طب کا عالم, کبھی کہا ہے یہ اکاؤنٹس کا عالم, انجینئرنگ کا عالم. میں نے یقین کیجیے دنیا کے حساب سے جب یہ سب کہتے ہیں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, تو میں کہتا ہوں کہ ملا کے علم سے تو 5 واٹ کا بلب نہیں بن سکتا, کہ بن جائے گا.
تو یہ دنیا کیسے ترقی کرے؟ زور دیتا اور یا یہ اچھے انسان بناتے، نفرت پیدا کرتے، بعید از قیاس تشریح کی۔ میرے دوستو، لوگوں میں خوف پیدا کیا، خوف بھی اس لیے پیدا کیا کہ ڈرا ہوا آدمی پیمنٹ اچھی کرتا ہے۔ دیکھیں آپ کو کوئی واقفکار بندہ مل جائے، 10 روپے مانگ لے، 20 روپے ماں بیمار ہے دوائی لانی ہے، آپ نے گھاٹا کٹا مزدوری کرتا، بازار جا ٹوکری اٹھا نوکری کر۔ اگر آپ کو ڈاکو مل جائے رات کو تو ڈاکو کو نوکری کا مشورہ دیں گے؟ نہیں نہ دیں گے، سب کچھ نکال کے دے دیں گے، سب کچھ۔ گھر آ کے دوسرے دن دیکھ پکانے، یا اللہ جان بچیا، یہ ڈاکو چھڑے پیسے نہیں دیتے، مارتے بہت، ذلیل بہت کرتے ہیں۔ صرف ڈاکہ مارنا، آج کا ڈاکو بھی کمینہ ہے، صرف پیسے نہیں چھینتے، سزائیں دیتے ہیں، کپڑے اتار لیتے ہیں، مارتے ہیں، انسانوں کی تذلیل کرتے ہیں۔ اور کس ملک میں جو خدا کے نام پر دیا گیا تھا کہ پاکستان کلمے کے نام پر دیا گیا، خدا جھوٹ نہ بولوا، ہر 5واں شخص ڈاکو ہے۔ میرے دوستو، جو ملک اسلام کے نام پر لیا انشاءاللہ یہ قائم تو رہے گا، اور خدا اس کو قیامت تک قائم رکھے۔ یہ ہماری پہچان ہے۔ یہ ڈاکوؤں کا ملک کیوں بن گیا، یہ تو پورا موضوع ہے۔ صرف بات یہ کرتا ہوں، جس بندے نے اپنے وطن سے ناطے توڑ دیے، اپنی جڑیں اکھیڑ لی، جو درخت اپنی جڑ اکھیڑ لیتا ہے وہ درخت کبھی سرسبز نہیں ہوتا۔ اوورسیز رہنے والا پاکستانی جب تک پاکستان سے رابطے رکھی رکھے گا، اس کے لیے قدرت کی رحمتیں اور قدرت کی مہربانی شامل حال رہیں گے۔ تو جو دوسری نسل تیسری نسل وہ بچے یہاں جوان ہوں، دادی پالے دادا پالے نانی پالے، کوئی نانی سے ملنے آئے گا، کوئی دادی سے ملنے آئے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ مسجد میں جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، میں نے کہا مولوی جی نماز سارے گناہ معاف کر دیتی ہے، مولوی کا پیرا غلط نہ کہے، چھڑے کبیرے معاف ہوں، صغیرے معاف ہوں، کبیرے نہیں ہوتے۔ میں کہا مولوی اپنی توہین نہ کر، اپنی نماز کو مت کم کر، میں تیری نماز کی ریسپیکٹ کر رہا ہوں، ہر نماز کے بعد اس سے پہلے جتنے گناہ ہو چکے معاف ہوتے ہیں، پر مولویوں کی نیت ٹھیک نہیں، نہ کبیرے نہیں معاف ہوتے۔ وہ کبیرے کتنے ہوتے؟ سن، ایک اوورسیز پاکستانی ہے، مجھ سے پوچھے عمرہ کر کے آؤں کہ سیدھا ہوں، ماں بیمار ہے، میں کہا ماں بیمار ہے تو سیدھا، اب عمرے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے کہ تو جب پاکستان سے جاتا ہے تو عبادت میں ہوتا ہے، لوٹ کے آتا ہے ماں باپ کے چہرے دیکھتا ہے، حج کا ثواب ہوتا ہے، زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ چلو جو مولویاں نہیں نصیحتیں نہیں معاف ہوتے، کھڑے تو ہو ہی جاتے۔ جب میں نے مسئلہ کیا کہ میرے آقا کے پاس ایک صحابی آیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت بڑا جرم کر چکا ہوں، مجھ پر حد لگائی جائے، اسے دہرانے کی ٹک نہیں۔ میرے آقا نے بات سنی انسنی کر دی، اللہ بھی پردے ڈالنے والا، اس کا رسول بھی پردے ڈالنے والا۔ سبحان اللہ۔ تو نماز کھڑی ہو گئی، بندے نے نماز پڑھی، نماز کے بعد کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ حد لگاؤ۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ نماز نہیں پڑھی، عرض کی پڑھی ہے۔ فرمایا تجھے نہیں پتا کہ نماز سے پہلے انسان جتنے گناہ کرتا ہے نماز انہیں معاف کر دیتی ہے۔ چلو میں تو چنگا مولوی کی دکانداری خراب ہوئے گی، وہ کہنے جناب سگیرے ہی بخشے جائیں گے، کبیرے معافی سے بخشے جائیں گے۔ میری بات غور سے سننا، تو اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ، سگیرے بھی گئے کبیرے ہی گئے، گئی کہانی ختم ہو گئی۔ کہاں سے ٹکٹ لے گا، کہاں سے چلے گا؟ میں اپنی ماں کو ملنے جا رہا، میں اپنے باپ کو ملنے جا رہا ہوں، بیوی بچوں کو احساس ہوگا یہ بھی کوئی ہے جو تمہیں پیار سے مل۔ تو آج ماں باپ کو پیار سے ملنے آئے گا تو کل تیری اولادیں بھی تجھے پیار سے ملنے آئیں گے۔ میرے غیر ملکی دوست ہیں، بھائی ہیں، پردیس ہوتے ہیں، چاہے امریکہ کی شریعت ہو، فرانس کی شریعت ہو، انگلینڈ کی شریعت ہو۔ اب بات لوگ، اللہ گواہ میرا ایک دوست
وہ ناروے گیا، سارا خاندان چلا گیا، گورنمنٹ کی نوکری مل گئی، خود واپس آ گیا۔ میں پوچھا واپس کیوں آ گیا؟ کہتا پیر جی میں نے دل کو بڑا ٹٹولا، میرا وہاں مرنے کو دل نہیں کرتا تھا، اس مٹی میں دفن ہونے کو دل نہیں کرتا تھا، تو قیمتی تو وہی مٹی ہے جس میں دفن ہونے کو دل کرتا ہے۔ یقین کرو منو کہتے ہیں گستاخ ہے، میں گستاخ نہیں، میں حقیقت کو آدمی، میں نے اپنے دل سے پوچھا کعبے میں مرنا چاہتا تھا۔ سبحان اللہ، مزہ سچا ہونا چاہیے، فرضی باتیں فرضی ہوتی۔ 86 میں حج کرنے گیا، 83 میں میری والدہ حج کرنے گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہاں بجلی کے تار سرکٹ شارٹ ہو گیا، دھماکے ہوئے، حاجی دوڑ پڑے، کئی ہزار حاجی پاؤں کے نیچے آ کر مر گئے۔ ہماری والدہ گئی ہوئی تھی، بڑی پریشانی تھی، رابطہ نہیں ہوتا تھا۔ میں ایک عام سادہ مسلمان یہ سوچتا تھا کہ یار خدا کا گھر تھا، لوگ دوڑ کر پڑے۔ قادری صاحب کعبہ تھا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان جب نیکی کرتا ہے دلیر ہوتا ہے۔ تھوڑے فیصلہ آباد میں مشہور ہے کہ جی فلانا جو ہے اشتہاری ہے، دلیر ہے، اور دلیر ہوتا تو سامنے کھڑا رہتا، چھپ گیا۔ اشتہاری کبھی دلیر نہیں ہوتے، دلیر ہوتا کھڑا رہتا۔ دلیر وہ ہوتا ہے جو سامنے کھڑا۔ میں تھوڑی سی بات کر کے اس کو ختم کرتا ہوں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ جو وطنوں سے باہر گئے، اگر وہ یہ نیت کر کے پاکستان پیسے بھیجیں گے، میں پاکستان پیسے بھیج رہا ہوں، یہ میری قوم کے کام آئیں گے، یہ زر مبادلہ میری قوم استعمال کرے گی۔ پاکستان ایک غریب ملک ہے، یہاں تو ہمیں حکومت تیل کے نام پر بھی لوٹ کھاتی۔ میرے دوستو، پیسے بھیجنے والے نے نیت کی تو اس نے پوری 15 کروڑ قوم سے نیکی کی۔ میرے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں کسی کی ایک حاجت پوری کرے گا، اللہ کریم قیامت کے دن اس شخص کی ایک حاجت پوری کرے گا، اور وہ حاجت وہی ہوگی کہ میں حساب نہیں دیتا، حساب گئی مکی کہانی نہیں، کہ جس نے 15 کروڑ سے نیکی کی۔ یہ ایک فرد کی کہانی نہیں۔ میرا پردیسی مسلمان اگر یورپ میں رہ کر، امریکہ میں رہ کر اپنے خدا کو نہیں بھولا، اس تہذیب میں گم نہیں ہو گیا، اگر وہ اس تہذیب میں گم ہو گیا کل اس کی اولادیں بھی گم ہو جائیں گی، اس کا انجام انگریزوں سے، گوروں سے بھی برا ہوگا۔ بے شک، اگر وہ اس تہذیب میں گم نہیں ہوا، اس میں زندگی کی رمق باقی ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے وطن پاکستان میں ماں باپ کو دیکھنے جاؤں گا، پیسہ خرچ کروں گا، بہنوں سے ملنے جاؤں گا، پیسہ خرچ کروں گا، اللہ کا وہ اس نیت سے خرچ کرے کہ میں پورے وطن سے نیکی کرنے جا رہا ہوں۔ انما الاعمال بالنیات، صرف نیت کرنے کی دیر ہے، اس کی پوری زندگی عبادت بن جائے گی۔ سبحان اللہ، ساری زندگی عبادت بن گئی۔ میرے پردیسیوں کو اور پیغام کیا دوں، یہ پیغام جو دیا کہ وہ شاید میرے اور آپ کے بچے دیکھیں گے کہ دنیا میں ایک بار پھر اسلام کی فرما روائی ہوگی، مگر ظاہر ہے کہ دنیا میں کوئی قوم ترقی کرے، یہ یورپ نے ترقی کی تو پادری سے نجات حاصل کر کے، یہ بڑی پکی بات۔ جی تھی آؤ گیا، اور میں کہا ایک گلیریو کیا بیٹھا تھا، ایک گلیریو کیا بیٹھا تھا، زمین گھومتی ہے، سارے دنیا کے پادری اکٹھے ہو گئے، انجیلیں کھل گئی، شور مچ گیا کہ اللہ کو بہتر پتا ہے کہ تجھے پتا ہے، جب اللہ نے انجیل میں زمین کی گردش نہیں لکھی، ایسے منو بھی لوگ پکڑ لیں کہ اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی کہ زمین بھی حرکت نہیں کرتی، ظاہر ہے انہوں نے قرآن کے حوالے سے ہی لکھی ہوگی، بڑی مشکل باتیں ہیں۔ اس نے کہا زمین حرکت کرتی ہے، انہوں نے کہا توبہ کر رہا تو بتی ہیں، کی کیا بتی ہے، توبہ کر،
انہوں نے کہا توبہ نہیں کروں گا، میرا ایمان ہے زمین حرکت کرتی ہے۔ پادری بیٹھ گئے، ساری انجیل پڑھی، انہوں نے اسے سزائے موت دے دی کہ یہ بدعتی ہے، مذہب میں نئی چیز پیدا کر دی، زمین حرکت نہیں کرتی۔ مگر اللہ گواہ ہے وہ سارے پادری جھوٹے تھے، وہ کتاب بھی سچی نہیں تھی، سچا وہ اکیلا تھا جو کہہ رہا تھا زمین گھومتی ہے۔ میں اس بات کا قائل ہوں اگر کروڑوں انسان ایک طرف ہو، ایک سورہ شریف والے پیر کا بیٹا ایک طرف ہو، میں زندگی میں سچ بولتا مرضی طوفان سے جتنی مرضی آندیاں آئیں، کوئی تو سچ بولتا، کوئی تو سچ بولتا۔ ہم نے اسلامی تعلیمات من لوگوں کو نہیں پیش کی، بڑی سوچ سمجھ کے پیش کی۔ سارا اسلام یہ کب بتاتا ہے؟ میرے محترم دوستوں نے ساری سچی باتیں لوگوں کو نہیں بتائی۔ آپ یقین کریں صرف قرآن کے اکٹھا کرنے کا متعلق بھی ساری باتیں سچی لوگوں کو نہیں بتائی۔ قرآن سے عام چیز کیا ہو سکتا؟ اللہ کریم وہ وقت لائے گا، میں فقیر ہوں، درویش ہوں، درویشوں کا وجدان ہوتا ہے، میری نظریں دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان سے لے کر انگلینڈ تک یہ مسلم اکثریتی ایریا ہوگا، ایک جمہوریت اب راس آئے گی۔ یہ لوگ منافق ہوتے ہیں، پاکستان میں جو لوگ جمہوریت مانگتے ہیں اور افغانستان میں طالبان کا امریت کا ساتھ دیتے دیکھا وہ نویبت اخباری کیوں نہ ہوتے، ان کو کیسے ہم کہیں گے؟ ان کے متعلق کیا نظریہ قائم کریں گے؟ جو افغانستان میں امریت کے حامی تھے، پاکستان میں جمہوریت مانگتے ہیں، ان لوگوں کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ اللہ کریم وہ وقت لائے گا، کبھی کوئی اور رات ملی، کوئی اور پیغام ملا، میں اپنے اوورسیز پاکستانی بھائیوں کو بتاؤں گا کہ یہ دور کی کہانی نہیں، 50 سال کی کہانی ہے، 40 سال کی کہانی ہے، 60 سال کی کہانی ہے، ہندوستان سے لے کر سارے مشرقی یورپ تک میرے آقا کا کلمہ پڑھا جائے گا۔ یہ دنیا جو مرضی کلنٹن کر رہے، جو مرضی بش کر رہے، ایسے 40 بش اور لے آئے، بالآخر اس دنیا پر حکمرانی اسلام ہی کی گئی۔ وہ وقت آئے گا، مگر اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہوگا۔ اپنے بچوں کو مسلمان بھی رکھے، تعلیم بھی۔ اگر یورپ میں تعلیم لے کر وہ اسلامی تشخص بھول گیا تب بھی برباد ہوگا۔ علم تو حاصل کرنا پڑے گا کہ نہیں؟ کیوں او ماڑا علم بھی کام آندا، مولویاں دا علم اپنی جگہ تے دنیا دا علم انہوں کی کہتے ہیں؟ انے بندے نو آنکھ دے دیو نظر آ جاؤ دنیا دا علم ہے، مولوی جی تو سنگی دینا انہیں کہ جی قبرہ تو ڈرا ڈرا مار کرتا۔ میری بات اور سے وہ ایک واقعہ شیخ سعدی نے لکھا یا مثنوی میں، مجھے اتنا یاد نہیں رہتا، بوڑھا ہو ایک عالم کشتی میں بیٹھا، او مائی گیر سے پوچھنے لگا کوئی فقہ پڑھی؟ سارا روڑی سکتے ہیں ویر جی فقہ کسے پڑھی؟ اور میں کہا گھر سے میں چلے آدمی انڈا نہیں دینا، پر انہوں پتا ہوں چنگی آملیٹ نہیں بن دی، توڑے کو آملیٹ بنی نہیں، آملیٹ نہیں بنی۔ پوچھے آپ فقہ پڑھی ہے؟ اس کے نہیں، اس کے کنز کدوری، کنز کدوری کی اور ڈر گیا غریب کا پتر۔ مولوی صاحب اور رو پایا، انہوں کو زیادہ پتا ہونا کی پوچھا، وہ غریب ملا ڈر گیا، انہوں نے سرکار میں تو کوئی شے نہیں پڑھی۔ مولوی صاحب ناراض نے کہا تیری ادھی زندگی برباد ہو۔ ملا پریشان بیٹھ گئے، انہیں سوچیا نہ میں کنز کدوری پڑھی، نہ میں فقہ پڑھی، نہ میں حدیث پڑھی، میری ادھی زندگی برباد ہو گئی۔ سوچے تھے انسان ہے، اللہ اللہ کشتی جانے جانے ہمارے پھنس گئی، جوں جوں گوڑا کھاتا چکر کھاتا، ملا دے چہرے سے کچھ مسکراہٹ آئی، کہتا ہے مولوی جی ترنا بھی آندا جی، آج علموں کی بات کرتے ہیں،
علموں کی بات کرتے انہوں نے کہا مولوی جی ترنا آندا جا نہیں ترنا تو نہیں آندا انہوں نے کہا جی پھر میری دے دی گئی تھی تھوڑی ساری گئی کچھ دنیا کے علم بھی حاصل کرنے ان علموں میں اگر ان کی ٹیکنالوجی ہم کتنی جرت کریں اگر ساری ٹیکنالوجی سائنس اور ترقی ان کے پاس رہی تو مسلمان کیا کریں علم اپنی آنے والی نسلوں کو علم میرے دوستو اللہ پاک ہر میرے اوورسیز پاکستانی کے لیے پیغام ہے کہ خدا اس کو اپنے وطن کی مٹی سے وفا کرنے کی توفیق دے ان مٹیوں میں دفن ہو جہاں کوئی دعا کے لیے بھی آئے کوئی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا میرے آقا میرے سرور کائنات نے فرمایا اگر کوئی شخص 11 مرتبہ قرآن شریف پڑھے کسی قبرستان کے پاس سے گزرے قبر والوں کو اس کا ثواب دے دے اللہ قدرت رکھتا ہے پورا قبرستان بخشا جائے تو جو مٹی دفن ہونے کے لیے پسند نہیں اس مٹی کو ہمیشہ کے لیے اختیار کرنے کی توقنی اپنی اولادوں کی شریعتیں لو پاکستان واپس لاؤ ان کی تربیت کرو جوان کرو پھر بچوں کو لے جاؤ وہ بچے ماں باپ کو فرما بردار آئے یورپ والا آج یورپ کی بیٹی نے ماں بننے سے انکار کر دیا وہ کہتی ہے کہ میں بچے کیوں پیدا کروں 18 سال کی عمر میں بچہ دوڑ جائے گا بچی دوڑ جائے گی تو پیدا ہی نہیں کرنا تو میرا اللہ کریم نے تو ان کا ویسے تو خود ختم کر دیا جس عید کی بیٹی نے عورت نے ماں بننے سے انکار کر دیا وہ معاشرہ زیادہ عرصے تک زندہ نہیں ہے اللہ پاک ہمیں پھر یہاں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اچھا جی سال ثواب ہے جی